بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 875 ہے، 875، اور آج سورہ یونس کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 75، 76 اور 77، 75، 76 and 77۔ چلیے سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ثم پھر، بعثنا ہم نے بھیجا، من بعدہم ان کے بعد، موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ، فاستکبروا چنانچہ انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے، مجرمین مجرم، فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، الحق حق، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو انہوں نے کہا، ان بلا شبہ، ہذا یہ، لسحر یقیناً جادو ہے، مبین ظاہر، قال کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے، اتقولون کیا تم کہتے ہو، للحق حق کے لیے، لما جب جاءکم وہ آیا تمہارے پاس، اسحر کیا جادو ہے، ھذا یہ، ولا یفلح اور فلاح نہیں پاتے، الساحرون جادوگر۔ ترجمائیوں ہے، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے، تو جب ان کے پاس ہمارے ہاتھ سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پا سکتے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ دوسری بات، تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تیسری بات، چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو کہنے لگے کہ یہ ضرور کھلا ہوا جادو ہے۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ پانچویں بات، بھلا کیا یہ جادو ہے۔ چھٹویں بات، حالانکہ جادوگر فلاح پایا نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، سورہ یونس میں 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، قصہ نوح، قصہ موسیٰ و ہارون اور قصہ یونس۔ اس آیت میں دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ بات محسوس و معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار اور مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو اس واقعے سے سبق ملے اور عبرت بھی حاصل ہو۔ جو سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے سے مجموعی طور پر ملتا ہے وہ یہ کہ حق کی قوت اور نبوت کی آواز بادشاہوں اور سلطانوں پر غالب آتی ہے۔ یہ قوتیں اور آوازیں شاہی تختوں کو پلٹ دیتی ہیں اور باطل کے سارے دعووں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ فرعون اور اس کی قوم کے رؤساء اور وزراء کی طرف بھیجا گیا۔ باقی جو لوگ تھے وہ سب ان کے تابع تھے، یہ کفر کرتے تھے بڑے لوگ تو وہ بھی کفر کرتے تھے چھوٹے لوگ، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 میں ہے،
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. پھر ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل کے ساتھ فرعون اس کے امراء کے پاس بھیجا مگر ان لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. آیاتینا سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. چنانچہ ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیری مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 45 اور 46 45 and 46 میں بھی یہ بات یوں کہی گئی ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے. فرعونی دراصل عادی مجرم تھے اور بڑے گناہوں کے مرتکب لوگ تھے. ان کے جرائم ہلکے پھلکے نہیں تھے بلکہ وہ جرم ظلم اور زمین میں فساد کرنے کے خوگر تھے اور حد سے زیادہ مغرور لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب اور معبود ہونے کے واضح دلائل لے کر ان فرعونیوں کے پاس آئے تو ان کا کام یہ تھا کہ یہ ان کی نبوت کو تسلیم کر لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے. مگر ان بدبختوں نے نفسانی خواہشات کی محبت میں اور سرکشی اور عناد کے ساتھ صاف طور پر کہہ دیا کہ جو چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ کھلا جادو ہے. ان ظالموں کو معلوم تھا کہ جو بہتان وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگا رہے ہیں یقیناً وہ جھوٹ ہے بہتان ہے. مگر اس کے باوجود سخت لب و لہجے میں انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین. بے شک یہ یقیناً کھلا ہوا جادو ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا يفلح الساحرون. تمہارے پاس حق آ گیا تو کیا تم اس کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو کیا یہ جادو ہے؟ اور یہ سن لو جو حقیقت ہے کہ جادو کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان فرعونیوں کو ان کے اس بہتان کے جواب میں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وہ حق جو واضح ہے جس کا جادو جیسی بات سے دور کا بھی واسطہ نہیں یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے. تعجب ہے تم پر. تم ہی بتاؤ کہ کیا یہ جادو ہے. اور تم خود جانتے ہو کہ جادو تو ایک وہم اور خیال کا نام ہے. جو معجزے میں بتا رہا ہوں جو معجزے میں بتا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزے میں بتا رہا ہوں اگر وہ جادو ہوتا تو کبھی کا زائل اور مزمحل ہو جاتا. اور یہ بات تم جان لو کہ حقیقتوں کے میدانوں میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. سورہ نمبر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بھی ان کا یہ بہتان مذکور ہے. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اگرچہ کہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا. اب دیکھ لو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.